کہتے ہیں نا وہ حدیث ہے نا کہ the son of Adam grows and with him grow two things, the love for money and the love for long life. کہ آدمی کی ابن آدم کی زندگی بڑھتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے اندر دو چیزیں بڑھتی ہیں، ایک لمبی زندگی کی خواہش اور ایک بہت مال کی خواہش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور غزل آپ کے ساتھ آج میں ڈسکس کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ نفس سے گرتے گرتے گر جاتے ہیں لوگ، سوچ میں گرتے گرتے گر جاتے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ فی اسفل السافلین، کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو جو بہترین تخلیق کے اوپر پیدا کیا ہے، لیکن پھر وہ گرتے گرتے اسفل السافلین میں سب سے زیادہ گرے ہوں میں، سب سے زیادہ نیچے درجے والوں میں جا گرا۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایون شیطان نے خود سرکشی کیوں اختیار کی؟ اپنے نفس کی وجہ سے۔ نفس بہت بڑا دشمن ہے، شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شیطان تو آپ 4 کل پڑھ لیں تو آپ سے کوسوں دور میل دور بھاگ جائے گا۔ جب آپ کا نفس مائل ہوتا ہے شر پہ تو شیطان کو تبھی رسائی حاصل ہوتی ہے آپ کی ذات تک۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، وہ یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں کہ جن کو جب کوئی شر کا خیال آتا ہے، کوئی شیطانی خیال آتا ہے تو یکدم وہ چوکنے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو صاف دکھنے لگ جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے نفس کی نگرانی کرتے ہیں تو پھر تو شیطان جیسے ہی پاس آتا ہے آپ فوری طور پر آگاہ ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کے نفس کو بھٹکانے لگ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، اپنے نفس کی نگرانی آپ نہیں کر سکتے، تو پھر نفس سے گرتے گرتے گر جاتے ہیں لوگ۔ نفس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گرتا ہے، چھوٹی چھوٹی خواہشوں پہ گرتا ہے اور آپ چھوٹی چھوٹی قیمتیں اس کی دیتے ہیں، حتیٰ کہ نفس سے گرتے 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 آپ مکمل طور پہ گر جاتے ہیں اور نفس آپ کو اڑا دیتا ہے، نفس امارہ آپ کو لے جاتا ہے۔ سوچ میں گرتے گرتے گر جاتے ہیں لوگ۔ جب آپ نفس سے گھر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں آپ سوچ میں گر بھی رہے ہوتے، سوچ میں گر بھی رہے ہوتے ہیں۔ نفس آپ کو گھیرتا رہتا ہے اور آپ اپنی سوچ میں گرتے رہتے ہیں۔ جو ایک انسان کے کردار کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو جسٹس کا احساس اس کے اندر ہونا چاہیے، جو ایکوالٹی کا احساس اس کے اندر ہونا چاہیے، جو مرسی کا احساس ہونا چاہیے، ایمپتھی کا احساس ہونا چاہیے، وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر سے ختم ہوتے جاتے ہیں۔ اس کے اندر وہ کریڈیبلٹی ہی نہیں رہتی کہ وہ انٹیگریٹی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ جب وہ انٹیگریٹی لوز کرتا ہے تو پھر اس کی سوچ پست ہوتی جاتی ہے، وہ پست چیزوں کی طرف جاتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اس کا آغاز کیا ہوتا ہے؟ نفس کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے پیچھے چلنا۔ سورۃ کہف میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہاں پر خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا، چھوٹے سے بچے کو، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بہت بڑا فساد کا باعث بنتا اور اپنے ماں باپ کے لیے بہت مشکل کا باعث بنتا، تو اس لیے اس کو بچپن میں ہی انہوں نے ختم کر دیا۔ یہ کیا میٹافور ہے؟ یہ میٹافور ہمیں یہ تو نہیں سکھا رہا کہ ہم بچوں کو قتل کر دیں، یہ میٹافور ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ چھوٹی سی برائی جب نظر آئے تو اس کو نپ اٹ ان دا بڈ، اس کو وہیں پر ختم کر دیں۔ اس لیے کہ اگر آپ نے اس چھوٹی سی برائی کو وہاں پر ختم نہ کیا تو وہ تناور درخت بن جائے گی۔ جب آپ کے نفس کے اندر چھوٹی چھوٹی خواہشیں، چھوٹی چھوٹی برائیاں پیدا ہوں، تو جب آپ کو لگے کہ آپ گر رہے ہیں تو فوراً چوکنے ہو جائیں، فوراً اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ وہ آپ کو شر سے بچائے۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ دعا پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے اور شیطان سے پناہ مانگیے، اپنے نفس کی نگرانی کیجیے، کیونکہ اگر آپ نفس میں گر گئے تو اس میں گرتے چلے جائیں گے اور پھر سوچ میں گرتے چلے جائیں گے، اسفل السافلین میں شامل ہو جائیں گے۔ اور ہے کہ اچھے دور کے رشتوں اور وعدوں کو چھوڑ، اچھے دور کے رشتوں اور وعدوں کو چھوڑ، وقت بدلتا ہے تو پھر جاتے ہیں لوگ۔ جب آپ کا وقت اچھا ہوتا ہے تو آپ کے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے ایسے رشتے ہوتے ہیں، ان رشتوں کے بہت سے ایسے وعدے ہوتے ہیں کہ ہم کبھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ تمہارے ساتھ چلیں گے۔ لیکن جب آپ کا وقت بدلتا ہے، جب آپ کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو اسی وقت رشتوں کی پہچان بھی ہوتی ہے، اسی وقت لوگوں کے وعدوں کی پہچان بھی ہوتی ہے۔ اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان یہ ریئلائز کرتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ان رشتوں اور وعدوں کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی، بلکہ زندگی اپنے زور بازو کے اوپر گزاری جاتی ہے۔ پھر آپ رشتوں کو اور وعدوں کو بھی ایک اور نظریے سے دیکھتے ہیں۔ کس نظریے سے دیکھنا چاہیے؟ آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ میرے والد ہیں، آپ کو یہ سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے انہیں میرے والد بنایا ہے۔ آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ میرا بیٹا ہے، آپ کو یہ سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اسے میرا بیٹا بنایا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ وہ تمام حقوق پورے کریں گے جو باپ ہونے کی حیثیت سے یا بیٹا ہونے کی حیثیت سے آپ کے اوپر لازم ہیں۔ وہ تمام فرائض جو آپ نے پورے کرنے ہیں وہ آپ دوسرے کے دیں گے، لیکن آپ کے حقوق کوئی پورے کرتا ہے یا نہیں، آپ اسے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اب آپ براہ راست محبت نہیں کر رہے، آپ بالواسطہ محبت کر رہے ہیں، آپ اللہ کے ساتھ اس رشتے کو جوڑ کر محبت کر رہے ہیں۔
اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، وہ جو آپ کے اپنے اندر ایک خواہش ہے رشتوں کے پیچھے بھاگنے کی، رشتوں کے ساتھ سپورٹ کرنے کی، رشتوں سے محبت کرنے کی، آپ اس کے پیچھے نہیں ہیں۔ آپ اللہ کے حکم کے پیچھے ہیں اور آپ رشتوں کو اس لیے نبھا رہے ہیں کہ اللہ نے ان رشتوں کو بنایا ہے۔ جب آپ کی سوچ یہ بن جاتی ہے تو رشتے نبھانا بہت آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر آپ اپنے فرائض کے بارے میں سوچتے ہیں اور اپنے حقوق کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں۔ اور ہے کہ وقت کی یاری دل پر چلتی رہتی ہے، وقت کی یاری دل پر چلتی رہتی ہے، اندر ہی اندر سے چر جاتے ہیں لوگ۔ زندگی میں اگر آپ چہرہ شناسی کسی حد تک سیکھ لیں، اگر آپ کسی حد تک جان لیں کہ کس طرح لوگوں کے چہروں کو پڑھا جا سکتا ہے، تو آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو ہنس رہے ہوتے ہیں، جو مسکرا رہے ہوتے ہیں، جو خوش ہوتے ہیں، جو اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں بظاہر، لیکن جب آپ ان کے اندر دیکھتے ہیں تو ہر شخص کے اندر ایک کہانی ہے، ہر شخص ایک ہارڈ بیٹل لڑ رہا ہے۔ وہ انگریزی میں پروورب ہے نا کہ بی کائنڈ، ایوری ون یو میٹ از فائٹنگ اے ہارڈ بیٹل۔ کہ لوگوں کے ساتھ آرام سے ملیں، لوگوں کے ساتھ محبت سے ملیں، ایپتھی سے ملیں۔ آپ جس شخص سے بھی ملتے ہیں وہ اپنے اندر ایک بڑی مشکل جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، اس کو ظاہر نہیں کر رہا ہوتا۔ بہت سے لوگ تو اپنے قہقہوں کے اندر اپنے صدموں کو چھپا رہے ہوتے ہیں، تو اندر ہی اندر سے وقت کی یاری دل کو چیر کے رکھ دیتی ہے، اندر ہی اندر سے ایک کرب کی کیفیت ہر شخص کے اندر ہوتی ہے۔ ہر کوئی یہ ریئلائز کر رہا ہوتا ہے کہ وقت گزر رہا ہوتا ہے اور کس طریقے سے اس کی زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے، لیکن کسی کو نظر نہیں آتی، اس لیے کہ اندر چل رہی ہوتی ہے، دل کے اندر آری چل رہی ہوتی ہے اور دل کے اندر ہی لوگ چر رہے ہوتے ہیں۔ ایمپتھی از the only solution to that۔ اور اسی کے تناظر میں ہے کہ باہر کے غم اندر تک آ جاتے ہیں، کم ہی اندر سے باہر جاتے ہیں لوگ۔ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کو باہر کے غم اندر تک آ جاتے ہیں، رشتوں کے غم، محبتوں کے غم، کیریئر کے غم، ترقی کے غم، صحت کے غم، جو اس دنیا کے اندر ظاہر ہے، جس نے ہمیشہ ختم ہونا ہی تھا بالآخر، اس کے ختم ہونے کے غم لوگوں کے اندر تک آ جاتے ہیں اور ان کو لے کے ڈوب جاتے ہیں اور لوگ ان کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں۔ اور کم ہی اندر سے باہر جاتے ہیں لوگ، بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کے اندر کے غم باہر تک آئیں، جو ایگزسٹینشل کوسچنس کو ڈھونڈیں، اپنی ذات کے غم ہستی کو پہچانے اور ان کے وہ غم ہستی کے کرب اتنے باہر تک نکلیں کہ ان کے ظاہر میں وہ نمایاں ہونے لگ جائیں۔ وہ اپنی زندگی کے ہر عمل کو، ہر کام کو، ہر سوچ کو اپنے اندر کو ٹھیک کرنے کے حساب سے کریں، اپنے معاملات کو اپنے اندر کے حساب سے چلائیں اور اس کے نتیجے میں جو غم انہیں ملتے ہیں ان کو اپنائیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ آپ کو زندگی میں ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جن کو نقصانات ہوئے دنیا داری میں اور اس سے ان کا دل ٹوٹ گیا، اس سے وہ برباد ہو گئے، لیکن جب آپ بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں، جب آپ انبیاء کی سنت کو دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ظاہر میں غم نہیں تھے، ان کے باطن میں جو غم تھا، ان کے اندر جو سوال تھے، ان کے اندر جو تکلیف تھی، وہ اس کو لے کر باہر نکلے اور اس کی وجہ سے باہر تکلیفیں آئیں۔ باہر کی تکلیفوں کو وہ ایک دن میں ختم کر سکتے تھے، ان کو تو موقع دیا جاتا تھا کہ آپ کو سرداری دی جا سکتی ہے، آپ کو خواتین دی جا سکتی ہیں، آپ کو پیسہ دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جو اندر سے اٹھنے والی تحریک ہے، اس اندر کی تحریک کی وجہ سے وہ باہر کے غم اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ تو باہر کے غم اندر تک آ جاتے ہیں، کم ہی اندر سے باہر جاتے ہیں لوگ۔ ان کم لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کیجیے، وہ مقام ہی الگ ہے کہ جب آپ باہر کے غموں کی بجائے اندر کے غموں کی کشید کرتے ہیں، ان کو تحریک دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے اپنے باہر کو تخلیق کرتے ہیں۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا دنیا کرتے کرتے دنیا کرتے کرتے دنیا سے جانا پڑتا ہے، آخر جاتے ہیں لوگ۔ ہم دنیا دنیا کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ حدیث ہے نا کہ the son of Adam grows and with him grow two things: the love for money and the love for long life۔ کہ آدمی کی، ابن آدم کی زندگی بڑھتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے اندر دو چیزیں بڑھتی ہیں، ایک لمبی زندگی کی خواہش اور ایک بہت مال کی خواہش۔ یہ جو دنیا کی خواہش ہے، یہی کرتے کرتے ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ جانا پڑتا ہے۔ ایک وقت لکھا ہوا ہے، اس وقت کے اوپر ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اب کچھ نہیں کیا جا سکتا، حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہتا، ہمارے اختیار میں نہیں رہتا، پنڈلی سے پنڈلی جڑ جاتی ہے اور اس ٹائم ہمیں اللہ کے سامنے اپنی روح کو دینا ہی پڑتا ہے، فرشتے ہماری روح کو لے جاتے ہیں۔ تو دنیا دنیا کرتے کرتے دنیا سے جانا پڑتا ہے، آخر جاتے ہیں لوگ۔ اس سے بچتے کون ہیں؟ وہ لوگ جو دنیا دنیا نہیں کرتے، جو روح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی پہ یہ مقطع ہے کہ روح کے در کھلتے ہیں جب سینوں پہ عماد، روح کے در کھلتے ہیں جب سینوں پہ عماد، سر پٹ جاتے ہیں، حاضر جاتے ہیں لوگ۔ اگر کہیں آپ کے سینے پہ روح کے در کھل جائیں، روحانیت کے در کھل جائیں، نور کے در کھل جائیں، تو جب آپ کے سینے پہ وہ در کھلتے ہیں اور روشنی کے دروازے آپ کے اندر کھلتے ہیں، پھر آپ کی سپیڈ ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ پھر آپ
करनों का सफ़र लम्हों में तय करते हैं, फिर आप सरपट जाते हैं, फिर आप हाज़िर जाते हैं। फिर आप उस तरह से जाते हैं कि आए नफ़्से मुतमइन्ना, तू मुझसे राज़ी और मैं तुझसे राज़ी। तो रूह के दर अगर आपके खुल जाएँ, अंदर के दर आप पर खुल जाएँ, तो फिर आप दुनिया-दुनिया करते हुए इस दुनिया से नहीं जाते, बल्कि आप बड़े मुस्कुराते हुए, बड़ी खुशी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ इस दुनिया से जाते हैं। आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है, आपके लबों पे एक मुस्कुराहट होती है इस दुनिया से जाते हुए। लेकिन ज़रूरी है कि आपकी रूह ज़िंदा हो जब आपका बदन मरे। अगर उस वक़्त तक आपकी रूह ज़िंदा नहीं होगी, तो फिर आपकी रूह कैद हो जाएगी और बदन मर जाएगा, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। और अगर रूह ज़िंदा है, तो फिर मट्टी में जाने वाला जिस्म कोई हकीकत नहीं रखता, उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो जब मर्ज़ी चला जाए, आपको ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप खुशी से तैयार हो जाइए। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह ताला फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।